نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا فهم يغفرون وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب. حضرات، سماج معاشرے میں بے شمار برائیاں ہوتی ہیں اور ان کا چلن بھی ہوتا ہے، ان کی تباہ کاریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ان کے مضرات بھی طے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے غصہ کرنا، ناراضگی. غصہ کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے غضب کا مطلب ہوتا ہے اس میں شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے اور اس میں تشدد ہوتا ہے. غضب کی تعریف کی ہے راغب اصفہانی نے، غزالی نے، جرجانی نے. فوران دم القلب لحصول الانتقام او غلیان دم القلب للتشفی الصدر او فوران دم القلب لارادۃ الانتقام. آدمی کے دل میں جب جوش ہو، خون میں گرمی پیدا ہو جائے اور اس کے اندر شدت پیدا ہو جائے اور ناراض ہوئی اس ارادے سے کہ اپنی مخالف سے انتقام لے گا. انتقام کے جذبے سے انسان جوش و جذبے میں آئے، اس کا نام غصہ ہے. آدمی جب غصے میں آتا ہے تو اس کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بھی تباہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. اور گناہ کے بہت سے درجات ہوتے ہیں. امام غزالی نے فرمایا گناہ کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ تفرید کا ہے، دوسرا درجہ افراد کا ہے اور تیسرا درجہ اعتدال کا ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر تفرید ہو غصے میں، تفرید کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بے حس انسان، ایسا بے غیرت انسان، ایسا بے حمیت انسان جس کی پامالی ہو عزت کی، جس کی غیرت کی پامالی ہو، بہو بیٹیوں کی بھی گالی دی جائیں، دین کو بھی گالی دیا جائے، لیکن اس کے اندر ذرا بھی حرارت نہ پیدا ہو، ذرا بھی اس کے اندر جوش نہ پیدا ہو. کہا یہ تفرید ہے. ایسا آدمی جس کے اندر اتنی بے غیرتی ہو کہ سب کچھ اس کے سر سے بیت جائے اور ساری چیزیں اس کی پامال کر دی جائیں پھر بھی اس کا غصہ نہ آئے، تو یہ تفرید ہے. افراط یہ ہے کہ انسان کے اندر غصہ آئے تو سب پامال کر جائے، ساری سرحدوں کو پار کر جائے، نہ دوسروں کے حقوق کی پرواہ کرے، نہ دوسروں کی عزت کی پرواہ کرے، نہ دوسروں کے جذبات کی پرواہ کرے، نہ دوسروں کے احساسات کی پرواہ کرے. جتنا بھی اس کے بس میں ہو، جتنا بھی اس کے غصے میں ہائیڈروجن بم ہو، سب پر داغ دے اور سب کو تباہ کرنے کی کوشش کرے. یہ افراط ہے. افراط کی یہ شکل عام طور پر پائی جاتی ہے. اس وقت عام طور پر غصے کا یہ دوسرا درجہ ہے جو افراط کا، اسی کا چلن ہے. ہر طرف یہی پھیلا ہوا ہے. انسان جب تاؤ میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے یا اپنے غرور و گھمنڈ میں نشے میں ہوتا ہے تو اس وقت افراط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے اسباب بھی کئی ہوتے ہیں. اس کے اسباب ہوتے ہیں انسان جاہل ہو، انسان مغرور ہو، انسان دولت کا پجاری ہو، انسان اپنے منصب کا نشہ اس کا سوار ہو، تو بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. اس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے. یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے افراط کا. افراط میں، غصے میں جو افراط ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر انسان سب کے لیے مضر بن جایا کرتا ہے، ہر ناحیے سے مضر. اور سب سے پہلے تو حق کی پامالی ہوتی ہے. انسان اندھا بن جاتا ہے.
انسان بینا ہونے کے باوجود اندھا بن جاتا ہے، اس کے دل و دماغ پر قدغن لگ جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے، وہ لوگوں کے حقائق کے حیات کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ افراد کا ہے۔ یہ سماج و معاشرے میں روز یہ چلن بنتا چلا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ناراضگی ہوئی تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے، سب کچھ پامال ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا حق ہے، کیا ثواب ہے اور کیسے بات کرنی چاہیے۔ اخلاق کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ پامال کر جاتا ہے، حقوق کی جتنی شرطیں ہوتی ہیں وہ توڑ ڈالتا ہے، انسان کو تذلیل کرنے کی جتنی شکل ہوتا ہے اس کی تدبیر کر ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے احساسات جذبات لوگوں کے بھول جاتا ہے۔ آج اسی غصے کی حکمرانی ہے، آج اسی غضب کی حکمرانی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان، بڑے سے بڑا انسان، جہاں جس کو کچھ موقع ملتا ہے اسی کی حکمرانی ہو جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ جلتے رہتے ہیں، بجھتے رہتے ہیں، لوگوں کے احساسات ڈوبتے رہتے ہیں، لوگوں کی شخصیت فنا ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے معروف کی جو اور ذمہ داریوں کی جو ان کے اوپر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، شعور ہوتا ہے مکمل ذمہ داری کا، وہ شعور بھی تاراج ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائی، اچھا جب قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، جب شخصیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جب وہ سطحیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر، تو آگ بگولا جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹا موٹا ٹائم بم ہے، ذرا سے کی ٹکرائے بلاسٹ ہو جاتا ہے اور فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں پھیلتی ہیں، جھگڑے پھیلتے ہیں، حسد پھیلتا ہے، بغض پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، عداوت پھیلتی ہے، قربتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی غضب کی حکمرانی ہے، اسی افراط والے غضب کی حکمرانی ہر جگہ موجود ہے۔ گھروں میں اسی غضب کی حکمرانی ہے، سماج میں اسی کی غضب کی حکمرانی ہے، اداروں میں اسی غضب کی حکمرانی ہے، سیاست میں اسی غضب کی حکمرانی ہے، حکومت میں اسی غضب کی حکمرانی ہے، جدھر دیکھیے اسی غضب کی حکمرانی ہے۔ ایسا لگتا ہے انسان جیسے جاہل بن جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی جہالت کے بھی، یہ علامت ہوتی ستم کے بھی، یہ علامت ہوتی ظلم کی بھی، یہ علامت ہوتی ہے انسان کے اپنے آخری درجہ کا سطحی ہونے کی بھی۔ اس لیے بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن خرابی سب سے زیادہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں تعلیم اسی دی گئی ہے کہ انسان ضبط نفس کرے، اپنے پر کنٹرول کرے، اپنے حالات پر کنٹرول کرے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ اس کی تعلیم دی گئی ہے، اسی مذمت کی گئی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے غصے کا، وہ اعتدال کا ہوتا ہے۔ اعتدال کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر اتنا قابو رکھتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اس کی طبیعت کے مطابق ہو، خوشی کی حالت ہو، غضب کی حالت ہو، لیکن حق کو نہ چھوڑے، حق پر قائم رہے۔ کتنا بھی اتیجت کرنے والی صورتحال موجود ہو، کتنا بھی انسان کو غصہ دلانے والی صورتحال موجود ہو، کتنا بھی اس کے جذبات کو بھڑکانے والے صورتحال ہو، لیکن انسان اتیجت نہ ہو، اصول پر قائم رہے، حق پر قائم رہے، انصاف پر قائم رہے، اور اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ استقامت یہی ہے کہ انسان نے جس حق کو جانا ہے اس حق پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور یہ تیسرا درجہ ہے غصے کا، اس کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ افراد کے جو درجہ ہے غصے کا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اعتیادی ہوتی ہیں، اور ایک انسان کی طبعی غضیری ہوتی ہے، یعنی انسان طبیعت میں اس کا غضب ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں بھڑک جاتا ہے، وہ تو زیادہ خطرناک نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے اعتیادی ہوتی ہیں، سماج و معاشرے میں رہ رہا ہے، گنڈوں بدماشوں اس کا ساتھ ہے، غلط صحبت ہے، غلط لوگ ہیں، بھڑکانے والے موجود ہیں، یہ ایک ہی سماج و معاشرے میں ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے تو اس کو تمغہ ملتا ہے، بڑا بہادر ہے، بڑی اس کے اندر بڑی شجاعت ہے، بڑا غیرت مند ہے، بڑی اس کے اندر حمیت ہے۔ تو یہ اعتیادی افراد میں دو درجے ہوتے ہیں، ایک غضیری، ایک اعتیادی۔ غضیری یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہی بھڑکا ہوا ہے، تھوڑی سی چیز میں بھڑک جاتا ہے لیکن فوراً بجھ بھی جاتا ہے، وہ زیادہ کوئی خطرناک نہیں ہوتا یہ۔ لیکن جو اعتیادی ہوتا ہے کہ ایسے سماج و معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، ایسے انداز سے سوچے، ایسے انداز سے اس کا رویہ بن جائے کہ وہ ہمیشہ یہ لڑتا بھیڑتا رہے،
ہمیشہ دوسروں کو ستاتا رہے، ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرتا رہے اور سمجھے بڑا بہادر ہوں، بڑی شجاعت ہے، بڑی حمیت ہے، بڑی غیرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت کی بنیاد پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جہاں انسان غلط صحبت کی بنیاد پر، غلط اٹھک بیٹھک کی بنیاد پر، اور یہ سمجھے کہ ہر ایک سے لڑنا، فساد مچانا، الجھن پیدا کرنا، دوسروں کو مارنا پیٹنا، حتیٰ کہ قتل کر دینا، دوسروں کی عزت آبرو کو لے لینا، اس کو بہادری سمجھا جائے، اس کو شجاعت سمجھا جائے۔ اور یہ بھی آج سماج و معاشرے میں کثرت سے یہ اعتیادی غصے ہیں، یہ اعتیادی جو غضب کی ہے وہ بھی خطرناک قسم کی پائی جاتی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ غصہ محمود بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے۔ وہ غصہ جس کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی افراط والا غصہ ہے کہ جہاں آدمی سارے حقوق کو پامال کر ڈالے، اور غصہ محمود ہوتا ہے جو اعتدال والا غصہ ہے، حق کی خاطر انسان ناراض ہو، اللہ کے حق کے لیے ناراض ہو، انسان کے حقوق کے لیے ناراض ہو، دین کے لیے ناراض ہو، دین کی پامالی ہو رہا اس پر ناراض ہو، منکر پھیلائے جا رہے ہیں اس پر ناراض ہو، حقوق کی پامالی جائے اس کے ناراض ہو، خیانتیں ہو رہی ہیں اس پر ناراض ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ محمود غصہ ہے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ جذبہ نہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں رہ جاتا ہے۔ اور آدمی جب اس درجے پہنچ جائے تفریط والے غصے میں کہ اگر دین کی پامالی ہو، حقوق کی پامالی ہو، خیانتوں کی پامالی ہو، ذمہ داریوں کی پامالی ہو، پھر بھی غصہ نہ آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اباحیت پسند ہے، منافق ہے، مطلب پرست ہے، خود غرض ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور آج جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، ان کی طبیعت اسی طرح ہوتی ہے۔ دنیا میں طوفان گزر جائے، شر کا بازار گرم ہو جائے، لوگ دین کے خلاف بغاوت کریں، حقوق کی پامالی ہو، کروڑوں کی حقوق کی پامالی ہو، لیکن ہم تو خیریت سے ہیں تو سب خیریت ہے۔ ایسے خود غرض بھی سماج و معاشرے میں رہتے ہیں جن کے اندر کوئی جوش جذبہ نہیں ہوتا ہے، ڈیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت مزاج میں منافقت و خود غرضی اور لالچ بھر جاتی ہے، وہ بے غیرت ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی بے غیرتی بھی خاص طور پر دینی مسائل میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اپنی تنظیم کو، جمعیت الحدیث کو 3 کروڑ کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، غداریاں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سے ایسے فاضل دکاترہ موجود ہیں جو کہتے ہیں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسے بے غیرت لوگ ہیں، خود غرض لوگ ہیں، جو ایسے اپنے دین و مسلک کی حفاظت کے لیے ڈیڈ ہو چکے ہیں، جن کے اندر کوئی غیرت موجود نہیں ہوتی ہے، تو تفریط والے لوگ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سماج و معاشرے میں ایک مسلمان کے حصے سے اگر زندگی گزارتے ہیں تو آنکھ بند کر کے رہنا اور صلح کلی اختیار کرنا یہ منافقت کی چال ہوا کرتی ہے۔ زندہ انسان کے لیے ضروری ہے وہ کہ اگر غلط دیکھے تو غلط کہے اور اس پر اس کو ناراضگی ہو، اور اگر اچھا دیکھ رہا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی حمایت ہونی چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ برائی، بغاوت، خیانت، بدماشیاں سماج و معاشرے میں چاہے کسی جگہ بھی ہو، اس کو آخری درجے میں کم سے کم انسان کا ضمیر زندہ ہو اس کو برا ماننا چاہیے، لیکن اگر صحیح ڈھنگ سے فائدے کی بنیاد پر کہنے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں غصے کی۔ سوال یہ ہے کیا یہ غصہ کو جاری رہنا چاہیے؟ ایک تو بے غیرتی والا ہے، اور دوسرے بدماشی والا ہے، اور تیسرے استقامت والا ہے، اعتدال والا ہے۔ ایک مسلمان کو اعتدال کی راہ پر چلنا چاہیے، بلا وجہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو سبب ہو تو اس کو غصہ ہونا چاہیے۔ انسان کے اپنی ذات کا مسئلہ ہو، انتقام کی بات ہو تو اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب دین کی بات ہو، حقوق کی بات ہو تو اس کو ناراض ہونا اس کی زندگی کی دلیل ہے، اس کی حق پرستی کی دلیل ہے، اور اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے مومن کی صفات بیان کی گئیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ جو ان کو غصہ آتا ہے تو پامالی نہیں کرتے ہیں، تاراجی ان کے ساتھ سے نہیں ہوتی ہے، مضرات نہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلتے ہیں، لوگوں کے شعور کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر غصہ آیا ہے تو اس کو پی جائیں، معاف کر دیں لوگوں کو۔ انسان
آپ کے ساتھ کتنا غلط کرے، آپ کے ساتھ کتنا بھڑکانے کی بات کرے، آپ کے ساتھ کتنی حق تلفی کرے اور غصے کا سبب بنے اور آپ ناراض ہوں، لیکن اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر، حلم و تدبر، لوگوں کو معاف کرنا اور بردباری سے رہنا زندگی کی ایک شاندار چلن ہے۔ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں سماج و معاشرے میں، جو دنیا میں کانٹوں میں چلتے ہوئے بھی حق کو پامال ہونے سے بچاتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ انسان کا حلم و تدبر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جو اس کو غصہ آئے۔ جو آدمی غصہ ہی نہ جانے، وہ بے غیرت ہو، بے ڈھیٹ ہو، وہ حلم و تدبر کیا جانے گا، بردبانی کیا جانے گا؟ تو یہ ضروری ہے۔ علماء نے کہا کہ آدمی کو جب وہ غصہ نہیں ہوگا تو معلوم کیسے ہوگا کہ اس کے پاس حلم ہے اور بردباری ہے؟ تو بردباری کو ناپنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ تیزی حالت میں غصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ غیظ و غضب کی آندھی میں بہہ نہ جائے، غیظ و غضب کی آگ میں جل نہ جائے، غیظ و غضب کے دھوئیں سے پولوشن نہ پھیلا دے، غیظ و غضب کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشروا وعلموا ولا تعسروا واذا غضب احدكم فليسكت۔ سماج معاشرے میں رہتے ہوئے غیظ و غضب کے طوفان میں مت بہو، غیظ و غضب کی آندھیوں میں مت بہو، غیظ و غضب کی آگ میں مت جلو، بلکہ آسانی فراہم کرو، سکھاتے رہو، علم کی بات بتاتے رہو، تربیت کرتے رہو اور لوگوں کی خوشخبریاں سناتے رہو۔ اور اگر کسی کو غصہ آئے تو چپ رہنا سیکھے۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، گالی دیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تانے دیتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیوہ مسلمان کا نہیں ہے، اس کو یہ چاہیے کہ کتنا بھی غیظ و غضب کی حالت ہو اپنے کو کنٹرول کرے، اور کنٹرول کرے اس کے بعد اپنی جو روش حیات ہے، تعلیم کی، تربیت کی، لوگوں کو خوشخبری سنانے کی، وہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو۔ علماء نے کہا کہ ایک انسان جو ہمیشہ غضب ناکی کا شکار رہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ڈوبتی ہوئی کشتی ہے۔ کشتی جب ڈوبنے لگے، بھنور میں پھنس جائے تو اس کا کوئی ناخدا ہوتا ہے، نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان غضبناک ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر پائے اور اپنے دل پر کنٹرول نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ ہے ڈوبتی ہوئی کشتی سے بدتر ہے۔ ڈوبتی ہوئی کشتی کا ناخدا ہوتا ہے، نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو غضبناک انسان ہو اس کے دل و دماغ پر غصے نے قبضہ کر لیا ہو تو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ غضبناکی کی حالت میں رہتا ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، وہ اپنا بیڑا بھی غرق کر دے گا اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، بشروا وعلموا ولا تعسروا واذا غضب احدكم فليسكت، کہ ایک مومن کی شان یہ ہے وہ تیزی بھرے ماحول میں، بھڑکاؤ ماحول میں، غضبناک بھرے ماحول میں، غضبناکی میں انسان کو چاہیے کہ اپنی روش حیات کو بدلے نہیں، سیکھنے، سکھانے، سمجھانے کا طریقہ جاری رکھے، اور اگر زیادہ اس پر حملہ ہو جائے غصے کا، وہ اپنے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو اپنی زبان کو لگام دے۔ فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر انسان کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، اس لیے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کس سے بجھے گا؟ پانی سے، کہا اس لیے اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ تدبیر بھی بتائی گئی، تدبیریں بھی بتائی گئیں، غصے کی خطرناکی کو بھی بتایا گیا، غصے کی حالت میں کیا آپ کا رویہ ہونا چاہیے وہ بھی بتایا گیا،
اور ایک مومن کی کیا شان ہوتی ہے وہ بھی بتایا گیا، اور کتنی تباہیاں اس سے آتی ہیں وہ بھی بتایا گیا، اور غصے کی خطرناک علامتیں ہیں وہ بھی بتا دیا گیا۔ غصے میں جہالت بھی ہوتی ہے، نادانی بھی ہوتی ہے، ستم بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے، مال پرستی بھی ہوتی ہے، زر پرستی بھی ہوتی ہے، منصب کا نشہ بھی ہوتا ہے، کہیں تمام وجہ سے غصہ آتا ہے۔ لہٰذا ان اسباب کو دور کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، مال کا نشہ ہے، اپنے نشے کو کم کرے، غصے میں مت آئے۔ اگر کسی کو منصب حاصل ہے تو منصب کا نشہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اپنے منصب کو کنٹرول کرے۔ اگر کسی کے اندر جہالت موجود ہے اس کا علاج کرائے علماء سے، اگر کسی کے اندر غرور موجود ہے تو اس کا علاج کرائے مربین سے، اگر کسی کے اندر شرارت ہے تو اس کا علاج کرائے پولیس سے، لیکن اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ہر حال میں غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کی مضرتیں کیا ہوتی ہیں؟ مضرتیں یہ ہوتی ہے کہ یغضب الرحمن الرحیم و یرض الشیطان الرجیم۔ غصے کا نقصان سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اور شیطان رجیم و مردود خوش ہوتا ہے۔ غصے کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر غصے کا حملہ ہوتا ہے تو سماج و معاشرے میں تباہی مچاتا ہے، اسے سماج میں لڑائی پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ غصے کے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان سے آدمی کتراتا ہے، بھاگتا ہے کہ مضر انسان ہے، موذی انسان ہے، موذی انسان سے دور رہنا چاہیے، ورنہ وہ عزت بھی پامال کر سکتا ہے اور احساسات و جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، شعور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غصے کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ہمیشہ الا بلا بکتا رہتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے حقوق کو پامال کر ڈالتا ہے، سماج و معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، بگاڑ پھیلتا ہے، اور فساد بگاڑ کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں دیکھیے، یہ جو بگڑے ہوئے نیتا ہوتے ہیں، جو جن کے ناک پر، جن کے دل و دماغ پر بسیرا ہوتا ہے غصے کا، انتقام کا، وہ کیسے تباہیاں پھیلاتے ہیں، کتنے فسادات ہوتے ہیں، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اس کی تباہ کاریاں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ غصے کے انسان کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب دوسروں کے حقوق کو پامال کرے گا اور اذیت پہنچائے گا اور مستقلاً غصہ، انتقام، حسد، بغض اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیا رہے گا تو اس کی آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ غصے سے اخوت و بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ غصے میں جب انسان بکتا ہے تو جتنے قریب دور کو ہوتے ہیں وہ تعلق جو ہونا چاہیے، تعلق بگڑنے لگتا ہے، کٹنے لگتا ہے۔ اس بگاڑ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اتنی خرابیاں ہیں غصے کی، اتنے مضرات ہیں غصے کے، انسان کی طبیعت و مزاج، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، دل کیسا ہوتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے، انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے، انسان کے قول و قرار بگڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری تباہیاں، سارے نقصانات غصے کے ہوا کرتے ہیں، اور جب انسان اپنے پر کنٹرول نہیں کرتا ہے تو ساری برائیاں اسے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ غصے سے بچنے کے لیے بہت سی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، خوف کھائے، آخرت کا انجام سے بچے، ذکر و اذکار کرے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی ایسے سماج و معاشرہ میں رہتا ہے جہاں شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، بدماشیاں ہی بدماشیاں ہیں، بھڑکانے والے لوگ موجود ہیں، غلط مشورے والے دینے والے موجود ہیں، تو آدمی غصے سے کیسے بچے گا؟ اسی طرح غصے سے بچنے کے لیے ضروری ہے بیطانیت صالحہ، ایسے اچھے لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کو لگام لگا کے رکھیں، جو آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں، جو آپ کی جو طغیانی ہے، آپ کی جو فورانی ہے اور آپ کا جو بگاڑ ہے اس پر کنٹرول کریں۔ ایسے لوگ بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ غصہ اگر انسان کو آئے تو سوچے کہ اسلاف کرام کیسے رہے، انہوں نے غصے کو کیسے کنٹرول کیا، غصے کو کیسے ضبط کیا، اپنے آپ کو کیسے کنٹرول میں رکھا۔ اگر غصہ آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے، جب وہ غصہ کرتا ہے اس کا چہرہ کیسا بھیانک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یہ غصے کی آگ کیسے حاملہ آور ہوتی ہے اور دل و دماغ کیسے بگڑ جاتے ہیں، اس کو بھی تصور کرنا چاہیے۔ یہ غصے کے بچنے کی تدبیریں، ایک یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ غصہ آئے تو جس حالت میں ہیں وہ حالت بدل دیجئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے،
غصہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیجئے، وضو کرنے سے آپ کے غصے کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ تدابیر ہیں۔ غصہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو، اور سب سے بڑی بات حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو سمجھو۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بنیادی بات بتا دیجئے کہ اس کو پکڑ لوں، میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ صرف ایک لفظ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ بار بار انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اوصینی، بنیادی بات بتا دیجئے۔ آپ نے بار بار کہا لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ غصہ کرنا انسان کی اپنی غصہ کے نقصانات یہ بھی ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے، بسا اوقات اس سماج زائل ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس کی بصارت زائل ہو جاتی ہے، بسا اوقات کرپلڈ ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ جسم کی سارا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بسا اوقات برن ہیمریج ہو جاتا ہے۔ غصے کے نقصانات یہ بھی ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں تماشے ہوتے رہتے ہیں، کتنی غصے کو جیسے کتنی لاشیں اٹھتی ہیں، کتنے لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں، کتنے بہرے ہو جاتے ہیں، کتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ غصہ ہونے سے جب دل کا خون جوش مارتا ہے اور انسان انتقام کے جذبے سے پگلا جاتا ہے، اس وقت اس کے اوپر برین ہیمریج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اس کے اوپر دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیپریسی کا شکار ہو سکتا ہے، ساری چیزیں مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ لہذا انسان اپنی آخرت کو بچائے، اپنی صحت کو بچائے، اپنے اخلاق کو بچائے، سماج کو بچائے، اپنی ایذا پسندی سے سب کو بچائے، اپنی ذات کو بھی بچائے، سماج کو بھی بچائے، لوگوں کو بھی بچائے، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ غصہ بچنے کے لیے صحت کو صحیح رکھنے کے لیے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے دل کے خون میں گرمی نہیں آنی چاہیے، اس کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، جہاں گرم ہونے کی ضرورت ہے وہیں گرم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں، غصہ کرنا چھوڑ دیں، ناجائز طریقے چھوڑ دیں، اپنے آگ میں غصے کی آگ میں دوسروں کو جلانا بند کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔